ہلو دوستو، آج میں آپ کو ایک لیڈر ہے ہمارے شہر کا، جان جیکب، جو 200 سال قبل ہمارے جیکب آباد شہر میں آیا۔ جیکب آباد شہر جو تاریخ کے لحاظ سے بہت ہی منفرد ہے۔ اس تاریخی شہر میں یہ ایک لیڈر آیا، برٹش حکومت کا ایک بریگیڈیئر تھا، بریگیڈیئر جنرل جان جیکب، جس کی پوسٹنگ انگلینڈ سے ہو کے جیکب آباد آئی۔ اس ٹائم جیکب آباد ایک پسماندہ علاقہ تھا، جو جان جیکب کے آنے سے ترقی کرتا گیا۔ ترقی آج جو بھی ہمارے سٹی میں ہے، اس بریگیڈیئر جنرل جان جیکب کی مرہون منت ہے۔ جس نے ہمارے شہر کو ڈیولپ کیا، نہریں کھدوائیں، سڑکیں بنوائیں، اناج کا ایک مرکز بنایا، جس کی وجہ سے آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی قبر ہے، جس کا بھی کام چل رہا ہے۔ یہ وہ لیڈر جنہیں ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ یہ ہیں تو ویسے انگریز تھے انگلینڈ کے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں کا اس سے محبت کا اپنا ہی ایک انداز ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چراغ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا ایک چبوترا، جہاں پہ اس ٹائم چراغ رکھے جاتے تھے روشنی کے لیے، کیونکہ اس ٹائم کوئی بجلی کا نہیں تھا، بجلی کا سسٹم تھا ہی نہیں۔ اس وجہ سے لوگ یہاں پہ چراغ جلا کے جایا کرتے تھے۔ یہ ہے اصل میں بہت ہی ایک لیڈر جسے کہتے ہیں، سچا بہترین لیڈر، برٹش دور حکومت کا ایک عظیم سپہ سالار۔ یہ اس کی قبر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص نے وصیت کی کہ بھئی اگر میں مر جاؤں تو مجھے یہیں پہ دفنانا، واپس انگلینڈ نہ لے کر جانا۔ تو جس کے لیے یہاں پہ لوگوں نے اس کو دفنایا۔ مقصد کہنے کا، آپ کو بتانے کا یہ کہ یہ جہاں پہ رہا وہیں پہ اپنا گھر کیا، یہیں اس زمین کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ہے ایک لیڈر کی نشانی۔ یہ ہے بریگیڈیئر جنرل جان جیکب، CP جرنیل، جس کی فوج کا سپہ سالار، مانے یہ پوری اس کے کمان میں تھا۔ جیکب آباد ہمارا شہر اور اس کے علاوہ 2-3 شہر، جو پورا ایریا علاقہ اس کے انڈر میں تھا۔ تو جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا لیڈر تھا، کتنا بڑا سپہ سالار تھا فوج کا۔ تو اس کی باقی فیملی تو لندن میں تھی، یوں ہم نے سنا ہے کہ اس کی باقی فیملی لندن میں تھی۔ تو اس نے عوام کی خاطر اس نے شادی نہیں کی، ساری زندگی کنوارا رہا۔ اس کے بعد جب یہ فوت ہوا تو اس نے وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے یہیں پہ اس زمین پہ دفنانا۔ تو بعد میں لوگوں نے
یہاں پہ اس کو دفنا دیا، اور دفنانے کے بعد اس کی قبر یہاں پہ بنا دی۔ یہ ہے وہ لیڈر جس کے نام پہ ہمارا شہر جیکب آباد قائم ہوا اور جیکب آباد نام پڑا۔ ابھی میں آپ کو جو اس لیڈر کے پاس ایک گھوڑا تھا اور گھوڑے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو میں ابھی آپ کو لے کر آیا ہوں اس لیڈر کے گھوڑے کی قبر پہ، کیونکہ اس نے وصیت کی تھی اگر میں مر جاؤں تو پھر میرا کتا اور میرا گھوڑا میرے ساتھ دفنانا۔ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ اس کتے کی قبر ہے جسے اس نے اپنے ساتھ ہی وصیت کی کہ یہیں پہ اس کو دفنانا۔ تو یہ وہ کتے کی قبر ہے۔ محبت کا ایک انداز ہے، محبت کا ایک اپنا ہی ایک انداز ہے، دیکھ سکتے ہیں، جس سے یہ اس کتے کی قبر ہے جسے اس نے دفنانے کے لیے کہا کہ اس کو میرے ساتھ دفنانا۔ بھائی محبت تو اسے کہتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کا محبت کا، جیسے شاہجہاں نے ممتاز کے لیے تاج محل بنوایا، اس طرح جان جیکب نے کتے کے لیے قبر بنوائی۔ یہ اس کتے کی قبر ہے جسے جان جیکب کے ساتھ ہی یہاں پہ دفنایا گیا وصیت کے مطابق۔ یہ وہ لیڈر کے کتے کی قبر، اور اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس لیڈر کے گھوڑے کی قبر ہے، جس گھوڑے پہ وہ سواری کرتا تھا، جس گھوڑے پہ گھومتا تھا، جو اس کا سب سے پیارا گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی قبر ہے جسے اس کی وصیت کے مطابق اس کے پاس دفنا دیا گیا۔ یہ اس گھوڑے کی قبر ہے۔ کتے کی قبر میں نے آپ کو پہلے دکھائی، اور اب یہ قبر اس گھوڑے کی ہے جو اس لیڈر جان جیکب کا خاص اور پیارا گھوڑا تھا، جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی کہ اس گھوڑے کو میرے ساتھ دفنا دیا جائے۔ تو ان کی وصیت کے مطابق گھوڑے کو بھی ان کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ یہ وہ گھوڑا ہے، اور یہ وہ مسیح قبرستان ہے جو ہمارے شہر جیکب آباد میں واقع ہے، جو اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ باؤنڈری دی ہوئی ہے مسیح بھائیوں کے لیے، یہ وہ باؤنڈری ہے جو صرف مسیح بھائیوں کے لیے، جس میں بہت ہی پرانی لوگوں دفن ہیں۔ ویسے تو مسیح قبرستان اور بھی ہے، تو یہ ان کے لیے خاص مقام رکھتا ہے کہ یہاں پہ جان جیکب، جس کے نام پہ ہمارا یہ شہر جیکب آباد نام پڑا، آباد ہوا، تو اس کے نام سے یہ شہر جان جیکب ہے۔ یہ اس لیڈر کی، عظیم لیڈر کی قبر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک جو نام ہیں، جو لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے آئے ہیں، جیسے ہمارے باپ داداؤں سے ہمیں یہ معلومات منتقل ہوتی رہی ہے، تو ہم پھر ہمارے بعد ہمارے بچوں کے پاس یہ معلومات منتقل ہوتی رہے گی کہ بھئی یہ جان جیکب ہے، جس کے نام پہ یہ جیکب آباد شہر آباد ہوا۔ تو یہ ان کی مرہون منت ہے۔ آج جو بھی ہماری ترقی ہے وہ اس لیڈر کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس ٹائم یہ صرف صحرا تھا، صرف صحرا، جیسے کہتے ہیں کہ صحرا میں انہوں نے گلستان کر دیا، پانی کی نہریں کھدوائیں۔ یہ سب انہوں نے 2-3 نہریں ایسی کھدوائیں جو ہاتھوں سے، کسی مشینری کے بغیر
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم کیا ان کی کیفیت رہی ہوگی. یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے وہ عظیم لیڈر کے وفادار ساتھی، ایک یہ کتا اور دوسرا وہ گھوڑا. تو یہ ہیں، ہر کسی نہ کسی آدمی کی کوئی نہ کوئی تاریخ رہی ہے. تو ہمارے اس لیڈر جان جیکب کی تاریخ یہی ہے کہ انہوں نے اس شہر کی خاطر سنیاس لے لیا. سنیاس سے مراد ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی، ساری زندگی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور جب مرنے کے بعد بھی وصیت کی کہ بھائی مجھے یہیں پہ دفنانا، واپس انگلینڈ نہ لے کر جانا. جیسے بیسک وہ انگلینڈ کے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں محبت اور حب الوطنی کا. تو اب مجھے اپنے میزبان راجہ خان کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی بلاگ میں. تب تک میری سپورٹ جاری رکھیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں، تاکہ انشاءاللہ میں اور بھی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنا سکوں، معلوماتی ویڈیوز بنا سکوں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.